تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1444 ہجری کا یہ ربیع الثانی کا مہینہ، جس کی آج 8 تاریخ ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کائنات میں، اس انسانوں کی آبادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی جگہ سب سے محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے میں سے اکثریت اس جگہ کو ضرور جانتی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ اس کائنات میں کون سی ہے، اور جو لوگ ناواقف ہوں گے ان کو انشاءاللہ آج معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ اس جگہ، جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جگہ مسجد ہے، جس میں ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اسی وقت جس وقت آپ اللہ کی بہترین جگہ میں موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بازاروں میں چل پھر رہے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1528 1528 میں اس بات کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانی آبادیوں کا پسندیدہ ترین حصہ ان کی مسجدیں ہیں اور ناپسندیدہ حصہ ان کے بازار ہیں۔ تو آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین جگہ میں موجود ہیں، الحمدللہ، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس حدیث کی روشنی میں آگے بڑھیں، اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی ایک آیت، سورہ اعراف آیت نمبر 31 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہم کو سن لینا چاہیے، جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ اب آدمی کہے گا میں تو لباس پہن کے آیا ہی ہوں۔ یہاں جو خاص بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم اپنا لباس پہن لیا کرو، وہ عام چیز نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، وہ خاص طرف اشارہ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص چیز بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، جو اللہ کو مطلوب ہے ہمارے سے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میرے پسندیدہ جو جگہ ہے اس کائنات میں وہ مسجد ہے، اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، 3 مسجدوں کے علاوہ بیت اللہ، حرم شریف، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس، قبلہ اول جو پہلے قبلہ تھا، ان 3 مسجدوں کے علاوہ جتنی مسجدیں دنیا میں ہیں ان سب کی کیٹیگری ایک ہے، سب ایک کیٹیگری میں، ان 3 کو چھوڑ کر۔ تو یہ جس جگہ پر ہم یہاں موجود ہیں، اس کو آپ عام مسجد نہ سمجھیں، عام 4 دیواری نہ سمجھیں۔ جو مسجد آسٹریلیا میں ہے، کیلیفورنیا میں ہے، دبئی میں ہے،
یا کسی اور جگہ میں جو آپ نے دیکھی ہو خوبصورت ترین بہترین کمکمے لگے ہوئے، بہترین کارپیٹ بچھے ہوئے، اس مسجد کا رتبہ اور اس مسجد نہر والی میں جس میں ہمارا آپ موجود ہیں اس کا بالکل برابر۔ تو پہلے تو ہمیں دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے ایک عام مسجد میں بیٹھے ہیں، عام مسجد میں نہیں، یہ بہت خاص جگہ ہے جس میں ہم لوگ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جمعہ جس کو عید بھی کہا گیا ہے، جمعہ جس کو عید بھی کہا گیا ہے، اور صبح سے ہی پیغامات آنے شروع ہو جاتے ہیں جمعہ مبارک کے۔ تو بھائی وہ جمعہ مبارک کیا ہے؟ یہ لوگوں نے کچھ دنوں سے کچھ سالوں سے ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے۔ یہاں پر میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعہ مبارک کیسے ہوگا؟ آپ دکان سے اٹھے سیدھے چلے جائیں مسجد میں، آپ فیکٹری سے اٹھے سیدھے مسجد میں چلے جائیں، کیا آپ نے اس کا کوئی اہتمام کیا جمعے کا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا۔ وہ کیا اہتمام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر کو اور جمعے کو خاص الگ کیٹیگری میں رکھا ہے۔ جمعے میں 4 فرض ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت کم کر دی خطبے کے تعلق سے، اور صرف جمعے میں جو فرض ہیں وہ 2 فرض ہیں۔ اللہ نے خاص انتظام کیا اور خود جمعے کو عید بھی کہا گیا۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس ڈریس میں، جس لباس میں، جن کپڑوں میں سب سے بہترین جگہ میں جا رہے ہیں، کیا وہ کپڑے اس قابل ہیں کہ ہم بہترین جگہ میں اس کو پہن کر جائیں؟ کیا جو کپڑے ہم پہن کر مسجد میں آتے ہیں، خاص طور سے جمعے کے دن، اگر ان کپڑوں میں آپ کسی ولیمے میں، کسی دعوت میں یا کسی آفیسر سے ملنے میں جا سکتے ہوں اسی کپڑوں میں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ جمعے کی نماز میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کپڑوں میں آپ دعوت میں نہیں جا سکتے، کسی بڑے آفیسر سے ملنے نہیں جا سکتے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے جو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم سب کو اس بات کو پتا ہے کہ ہم کو ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب آج ہمیں 5 وقت کی نماز کا موقع دیا گیا ہے اور 5 وقت حاضری کا اور خاص طور سے جمعے کے دن کا، تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، تو ہمارے پاس جو کپڑے اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب نہیں کہ آپ نیا جوڑا پہن کر آئیں، جو جس قابل بھی ہے اس کے پاس جو کپڑے سب سے اچھے ہوں، جس میں وہ کہیں جا سکتا ہو، کسی دعوت میں یا کسی سے ملنے، کم از کم وہ کپڑے پہن کے وہ جمعے کی نماز میں آنا چاہیے۔ اگر تو ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ظلم ہے اور ناانصافی ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا دیں گے؟ اور کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے تو کچھ اور پسند کرے اور اپنے رب کے لیے کچھ اور۔ ہم کہیں کسی سے ملنے جائیں، کسی شادی بیاہ میں جائیں، کسی دعوت میں جائیں، تو اچھے کپڑے زیب تن کر کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے رب سے ملنے آتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، اس وقت ایک عام سے کپڑے۔ یہ سوالیہ نشان ہم سب کے لیے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس باریکی نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جمعے کو جو عید کہا گیا ہے اس کو عید کی طرح منائیں بھی،
خالی پیغام بھیج کر میسج بھیج کر جمعہ مبارک کر دینا یہ کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے اور اصل سوچ اور اصل اسپرٹ یہ ہوگی ہماری کہ ہم آئندہ جمعے میں جب مسجد میں داخل ہوں تو ہمارے پاس وہ لباس ہو جو ہمارا سب سے اچھا لباس ہو، اس کو پہن کر ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے آئیں. تب تو وہ جمعہ مبارک کا مسئلہ ہے. نہیں تو یہ ایک رواج ہم لوگوں نے چلا دیا کہ جمعہ مبارک صبح سے میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جمعہ مبارک کچھ نہیں ہے. جمعہ مبارک اور عید کے تعلق سے اس کے ویلیو جب بنے گی جب ہمارا مائنڈ یہ سیٹ اپ ہو اس بات کے لیے تیار ہو کہ آیا جو کپڑے میں پہن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں وہ اللہ کی توفیق سے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے اس میں سب سے بہتر ہے. تو اس نقطے کو آپ سوچیں اور دھیان کریں، اپنا مائنڈ سیٹ کریں اور آئندہ جمعے میں اللہ کی توفیق سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو بہتر ہو اس کو پہن کر مسجد میں حاضر ہوں تاکہ اپنے رب کے سامنے آپ کھڑے ہو سکے اس بنیاد پر کہ اے اللہ سب کچھ تیری توفیق سے ہے، جو کچھ تو نے دیا ہے میں تیرے سامنے حاضر ہوں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اب تک جو ہمارے سے غلطی کوتاہی لاپرواہی ہوئی اس کی ہم آج مسجد سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ آئندہ سے تیری توفیق سے جب میں مسجد میں آؤں گا جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں سے جو اچھا ہے وہ پہن کر تیرے خدمت میں تیرے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.